السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو اہم خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اس میں 4 ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس صاحبان کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے، ایک اعتراض اٹھایا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہ بھئی چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ہائی کورٹس کے، ان کی منظوری دینے سے پہلے آپ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں۔ کس کس نے حمایت کی جسٹس منصور علی شاہ کے اس موقف کی، اس بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کا بھی حال احوال دوں گا، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے، سنی اتحاد کونسل نے، بات تو ایک ہی ہے، سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، نام دو ہیں لیکن کنفیوژن ہے دونوں جماعتوں میں، تو کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل نے درخواست دی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق کہ اس کی فراہم کیے جائیں۔ پہلے میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بتاؤں گا، پھر منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض جو ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی پر غور کیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے لیے جسٹس روزی خان کا نام منظور کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 سینئر ججز، جسٹس روزی خان، جسٹس کامران خان اور جسٹس اقبال کے ناموں پر غور کیا گیا، تاہم کمیشن نے بالآخر جسٹس روزی خان کے نام پر اتفاق کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس عتیق شاہ کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ اس نشست کے لیے جسٹس عتیق شاہ، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی کے نام زیر غور آئے تھے۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے لیے محمد جنید غفار کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ سیناٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ جسٹس جنید غفار کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی پر متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جو پنجاب سے ابھی پچھلے دنوں آئے تھے، پچھلے مہینوں میں، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور کیا گیا، جس میں سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی گئی، جو کہ سیناٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری بھی کثرت رائے سے دی گئی۔ بعد میں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے وزیر اعظم آفس کو خط لکھ دیا، اور جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا۔ نیاز محمد خان نے خط میں جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ آرٹیکل 175A کی شق 8 کے تحت مزید کارروائی عمل میں لائی جائے، یعنی باضابطہ منظوری تو جوڈیشل کمیشن نے دے دی، باقی جو پروسیس ہے وزیر اعظم آفس کا، وہ اس کو پورا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ پہلے یہ منظوری نہ دی جائے چیف جسٹس صاحبان کی، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی جائے، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس منیب اختر اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے مطالبے کی حمایت کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں مستقل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نام پر غور کیا گیا۔ باقی 3 میں نے بتایا کہ بلوچستان، اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے ناموں پر غور ہوا۔ یہ ویسے اجلاس ہوتے الگ الگ ہے، بلوچستان کے لیے الگ ہوتا ہے، سندھ کے لیے الگ تھا،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے الگ تھا، پشاور ہائی کورٹ کے لیے الگ تھا، لیکن مجموعی طور پر اس کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی کہا جائے گا، چاہے وہ الگ الگ اجلاس ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس کی کارروائی کے دوران اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کے حق میں رائے دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 2 ممبران جوڈیشل کمیشن نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے رائے کی حمایت کی۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے مطالبے کی حمایت کی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رکن جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہی مطالبہ رہا ہے کہ سینئر جج ہی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سیناٹی کا معاملہ ابھی انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو جوڈیشل کمیشن میں رائے ہوگی، جب تک ہائی کورٹ ججز کی سیناٹی سے متعلق انٹرا کورٹ پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، معاملہ زیر غور نہیں آنا چاہیے۔ یہ خبریں تھی سپریم کورٹ سے۔ اب آتا ہوں پشاور ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی درخواست پر جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار سلطان محمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی کیلکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں کی۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کرائی؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ جی ہم نے جمع کرائی تھی۔ وکیل سلطان محمود خان نے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک خواتین کی مخصوص نشست دے دی ہے۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ یہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں ان کے آزاد امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کو 2 اور خواتین کی نشستیں ملنی چاہیے، جبکہ اقلیتوں کی ایک نشست بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حق ہے۔ مخصوص نشستوں پر خواتین سے حلف نہ لیا جائے۔ دلائل سننے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ ایک اور خبر سنی اتحاد کونسل کی کہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل نے 12 ججز کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ جو سپریم کورٹ نے کہ آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا اس کا آرڈر آف دا کورٹ جو ہے جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 6 مئی کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ حتمی فیصلے پر اختلاف کرنے والے ججز کی رائے شامل کی جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط 27 جون کے مختصر فیصلے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ معاملہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 12 ججز کے دستخط کے ساتھ جاری فیصلہ زیادہ مؤثر تصور ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ درخواست سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ حامد خان نے دائر کی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا جس میں مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کے مختصر فیصلے کا 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دا کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں۔
خط میں کہا گیا کہ جی جسٹس صلاح الدین پنور کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے الگ رائے دی، جبکہ جسٹس مظہر اور جسٹس حسن اظہر کی رائے بھی الگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ جی تمام جج صاحبان کے الگ الگ فیصلوں کی مصدقہ نقول فراہم کی جائے۔ یہ تھی 3-4 خبریں سپریم کورٹ اور مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کی ایک خبر اور پی ٹی آئی کی درخواست جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔